بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم حابیل اور قابیل یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے قصے کو بیان کرنے لگے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ حوا علیہ السلام نے 20 ولادت سے 40 بچوں کو پیدا کیا۔ انہی سے دنیا آگے بڑھی۔ ہر بار جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی ہو سکتی تھی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے دو بیٹے حابیل اور قابیل بھی تھے۔ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، لیکن حابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی۔ قابیل نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے جڑواں بہن سے شادی کرے گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ قابیل اپنی فطرت میں بہت ہی سخت تھا، وہ کھیتی کیا کرتا تھا۔ ادھر حابیل بہت نرم مزاج انسان تھا، وہ بکریاں سنبھالا کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم دونوں اپنی قربانی اللہ کے سامنے پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا وہی صحیح ہوگا۔ اس زمین میں جب اللہ کے لیے قربانی پیش کی جاتی تھی تو ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی وہ آگ کھا جاتی تھی، اس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی۔ حابیل نے سب سے اچھا جانور قربانی کے لیے دیا، اور ادھر قابیل نے سب سے ردی اور فاسد قربانی کے لیے دیا۔ آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی۔ اس پر قابیل بہت زیادہ غصہ ہوا۔ ایک دن موقع دیکھ کر اس نے حابیل سے کہا، میں تمہیں ختم کر دوں گا۔ اس پر حابیل نے کہا، میں تم پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس پر قابیل نے حابیل کے سر پر بڑا سا پتھر مارا اور وہ مر گیا۔ اب قابیل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ حابیل کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ ابھی تک کوئی مرا ہی نہیں تھا، یہ دنیا میں پہلا قتل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دو کووں کو بھیجا، انہوں نے بھی اسی طرح لڑائی کی، اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ پھر پہلے کوے نے گڑھا کھودا اور مرے ہوئے کوے کو اس میں دفنا دیا۔ قابیل نے کوے کو جب یہ سب کچھ کرتے دیکھا تو اس نے بھی ویسا ہی کیا، اور جس لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے دور، بہت دور نکل گیا اور وہاں جا کر بس گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے جو شیطان سے ملتے گئے وہ قابیل سے ملتے گئے۔ آدم علیہ السلام کو جب حابیل کے قتل کے بارے میں پتہ چلا تو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیث علیہ السلام کو ان کے بعد نبی بنایا جو ان کے بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو سارا علم سکھایا۔ اللہ نے 104 صفحے اتارے، ان میں سے 50 شیث کو دیے۔ جب آدم علیہ السلام 960 سال کے ہوئے تو بچوں سے کہا کہ مجھے جنت کا پھل کھانے کی تمنا ہو رہی ہے، تو سارے بچے ادھر ادھر پھیل گئے، پھل ڈھونڈنے لگے۔ راستے میں ان کو موت کے فرشتے ملے جو انسانی شکل میں تھے۔ انہوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے باپ یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے 40 سال داؤد علیہ السلام کو دیے تھے، ورنہ ان کی عمر 1000 سال تھی۔ فرشتوں نے روح قبض کی، غسل دیا اور خوشبو لگائی اور دفنا دیا۔ ان کی موت کے 1 سال بعد ہی حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔